تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے سب ایک حال کے اعتبار سے ہو رہی ہے، سمجھے نا، یہ کال کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، حال کے اعتبار سے، یعنی حال و مشاہدے میں انسان کو یہیں پہنچنا چاہیے تاکہ اس کو اس ذکر کی اور ثنا کی حقیقت پتہ چلے، عبادت کی حقیقت پتہ چلے، یہ اس کا حال ہونا چاہیے۔ اور حال ہمارا وہی ہے جس کے اندر ہم حقیقت میں ہیں، نہ کہ وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا جو حال ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری حقیقت ہے، اور وہ ہے عدم۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی شان جو ہے اس کی شان وجود کی شان ہے، اور ہماری جو شان اور حال ہے وہ ہمارا عدم کا حال ہے۔ این ثنا گفتن ضمن ترک ثناست، کئین دلیل ہستی و ہستی خطاست۔ بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ ثنا کیا بیان فرمائی؟ ثنا کی حقیقت بیان فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، عبادت اور ذکر و فکر سے اگر انسان پر اس ذات کی معرفت نہ کھلے یا اپنی حقیقت پر انسان مطلع نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عبادت کی روح سے ہم دور ہیں۔ عبادت اس وقت تک رسم کی طرح رہتی ہے، عادت کی طرح، جب تک آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ اور یہاں ظاہر ہے ہم ان لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، ان جیسا ہونا تو فی زمانہ اب تقریباً ناممکن سی بات ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو پڑھ کے سمجھ کے اگر انسان اس کا شوق بھی پیدا کر لے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو جان لے بلکہ اس کا شوق بھی انسان میں پیدا، کیونکہ اب تو وہ دور آ گیا کہ اس کا شوق اور اس کا ذوق بھی ختم ہی ہو گیا اب، یعنی عبادتیں سب وہ بس صرف رسم ہی رہ گئیں، اور اسی کو پورا کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، فرماتے ہیں کہ ان ثنا گفتن ضمن ترک ثناست، یہ ثنا کرنا میرا، دس اٹرنگ آف پریز، جو میں نے یہ ثنا کی ہے نا اوپر پچھلے درس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ثناء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا قہر، اس کا جلال، اس کا جمال، یہ سب بیان کیا تھا نا۔ تو کہتے ہیں یہ ثنا کہنا، یہ ثنا کرنا، ضمن میری طرف سے، آن اکاؤنٹ آف می، ترک ثناست، یہ تو ترک ثنا ہے، یہ ثنا میری ترک ثنا ہے، میں ثنا کر رہا ہوں نہیں، بلکہ میں ثنا کو ترک کر رہا ہوں۔ کتنا ہائی لیول آف سینس ہے یہ، حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو ثنا اسی کو کہیں گے، ہم اپنے لیول پر اسی کو سمجھیں گے، عام لوگوں کے لیے یہی مقام ہے، مگر آپ کسی ہائیسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں، کسی اونچی پوزیشن کی، بہت اعلیٰ مقام یا سب سے اعلیٰ مقام یا ہائر پوزیشن کہہ لیں، تو کسی ہائر پوزیشن پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا ثنا کرنا ہے یہ ترک ثنا ہے، یہ ثنا نہیں ہے۔ جب میں ثنا کرتا ہوں تو اس وقت اس کی ثنا کو ترک کر رہا ہوں، جب میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کے ذکر کو ترک کر رہا ہوں، جب اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی بات کو ترک کر رہا ہوں، یہ پورا تصور دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کئین دلیل ہستی و ہستی خطاست، اس لیے کہ یہ جو میرا ثنا کرنا ہے یہ تو دلیل ہستی ہے، یعنی یہ تو میری ذات کا ثبوت ہے، پروف آف بینگ ہے، یہ میری ذات کا ثبوت ہے کہ میں ہوں۔ اگر میں یہ شعور رکھتا ہوں کہ میں ثنا کے ساتھ متصف ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے ہونے کا شعور رکھ رہا ہوں، میں اپنے ہونے کی بات بھی کر رہا ہوں، اپنے ہونے کے ساتھ اس کے ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وہ ہستی خطاست، اور جب کہ میرا ہونا یہی خطا ہے۔ میرے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں کیوں ہوں پھر؟ جب وہ ہے اور وہی ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ وہی ہے، وہ نہیں خالی وہی ہے، کس اعتبار سے؟ حقیقت کے اعتبار سے وہی ایگزسٹ کرتا ہے،
جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں. تو واجب الوجود ہی اصل میں ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، یا علمی اصطلاح کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں. ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. جب ہونے کے مقابلے میں آپ کا نہ ہونا اکول ہو گیا تو آپ کا ہونا کوئی ہونا نہیں ہے. یہ محض ایک ہمارا احساس ہے، ہماری موجودگی عارضی سی ہے، فانی ہے، اور پیچھے بھی عدم ہے. پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. اور اب اگر ہیں تو اب کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس ہونے کے ساتھ ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں جو وہ ہے تو وہ تو ہمارے لیے ناممکن و محال ہے. یعنی اس کی لامحدودیت ہم میں کہاں سکتی ہے؟ اس کی بقا ہمارے اندر کہاں سکتی ہے؟ اس کی طرح ہم نہ باقی ہو سکتے ہیں، نہ لامحدود ہو سکتے ہیں، نہ آل پاورز ہو سکتے ہیں، نہ آل مائٹی ہو سکتے ہیں. تو ہم تو جب وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم جو ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم محدود ہو کر رہ سکتے ہیں جیسے کہ ہیں. ہم عارضی ایک ٹیمپوریری بینگ کے طور پر رہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم فانی ہو سکتے ہیں، اور ہم عاجز ہو سکتے ہیں، اور ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم ناتواں ہو سکتے ہیں. تو ہم بس اسی طرح رہ سکتے ہیں. یعنی وہ چیزیں ہمارے اندر رہ سکتی ہیں جو کہ عدم کی طرف جاتی ہیں. یہ سارے عدم کے راستے ہیں. عدم کا مطلب غیر موجود. تو یہ سارے عدم کے راستے. تو ہمارے اندر جتنی صفات ہیں ہونے کے باوصف وہ سب عدمی صفات ہیں، اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب وجودی صفات ہیں. اسی لیے اس کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے وہ واجب الوجود ہے. تو جب ہماری یہ حالت ہے تو اب اس صورتحال میں اگر ہم اپنے ہونے کو برقرار رکھیں تو اسی کو خطا کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ایک خطا پہ ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ جب میں اس ہونے کے تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں اور اس کی صفت و ثنا کرتا ہوں تو یہ میرا گویا کہ صفت و ثنا کرنا بجائے خود اس کو ترک کرنا ہے. اس میں کیا گہرائی ہے؟ ترک کرنا ہے بئی معنی کہ اس کی شان ہونا اور میرا حال نہ ہونا. تو اب صفت تو اس کی جبھی پتہ چلے گی، یا اس کی ثنا تو اسی وقت ادا ہوگی جب میں اپنے نہ ہونے میں چلا جاؤں اور وہ صرف ہونے میں رہ جائے. تو اب اگر میں اپنی ثنا کے ساتھ اپنے ہونے کا تصور رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے پھر اس کی شان بیان ہی نہیں کی. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے سب ایک حال کے اعتبار سے ہو رہی ہے، سمجھے نا؟ یہ کال کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، حال کے اعتبار سے. یعنی حال و مشاہدے میں انسان کو یہیں پہنچنا چاہیے تاکہ اس کو اس ذکر کی اور ثنا کی حقیقت پتہ چلے، عبادت کی حقیقت پتہ چلے. یہ اس کا حال ہونا چاہیے. اور حال ہمارا وہی ہے جس کے اندر ہم حقیقت میں ہیں، نہ کہ وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو حال ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری حقیقت ہے، اور وہ ہے عدم. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی شان جو ہے اس کی شان وجود کی شان ہے، اور ہماری جو شان اور حال ہے وہ ہمارا عدم کا حال ہے. اس لیے ہم عدم سے شروع ہوئے تھے اور فنا میں چلے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اس کی وجود کی شان. ہمارے لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزر گیا جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اور اپنے لیے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہ ہے دیکھو کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ ذو الجلال والاکرام. تو اس کی شان بقا کی شان ہے، اور ہماری شان اور حال فنا کی شان. پھر اس بقا کے ساتھ اس کا ظہور ہے، اور وہ ظہور ایسا ہے کہ ظہور تام ہے.
ناقص نہیں ہے، وہ اپنی ہر شان میں اپنی صفت میں کامل و اکمل ہے. تو ظہور بھی اس کا حال ہے، اس کی شان ہے، اور باطن ہونا یہ بھی اس کی شان ہے. ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. تو جب ظاہر ہے تو ظہور میں کامل ہے، اور جب باطن ہے تو بطون میں یعنی پوشیدگی میں کامل ہے، کہ ایسا کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے پھر. اور ظاہر ہے تو وہ ایسا ظاہر کہ ایسا کوئی اور ظاہر نہیں. تو اب اس کا ظہور جب کامل ہے، اور پیچھے ہم نے کہا کہ وہی بس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا جو ظہور ہے، یہ ظہور ہمارا یہ صرف دیکھنے کا ہے، یہ وہم ہے. ہمارا ظہور صرف ایک وہم ہے. اس کائنات کا ظہور ایک وہم ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا ظہور کامل ہو اور ہمارا ظہور اس کے ساتھ پایا جائے. کیونکہ اگر ہمارا ظہور بھی اس کے ساتھ ہوگا پیرالل اور پوری حقیقت کے ساتھ، اگر ہم اس کو بھی حقیقت مان لیں اپنے ظہور کو، تو پھر اس کا ظہور کامل نہیں رہے گا. سمجھے نا؟ دو کامل ظہور ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جب ایک ظہور کامل ہوگا تو دوسرا ظہور کامل نہیں ہوگا. دوسرا ظہور پھر وہ وہمی ہوگا، ورنہ پھر کچھ اس طرح کی کیفیت ماننی پڑے گی گویا کہ وہ ظہور کر رہا ہے اپنے اسپیس میں اور ہم ظہور کر رہے ہیں اپنے اسپیس میں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ظہور جو ہے وہ ہر جگہ ہے، ہر لحاظ سے. چاہے زمانہ پایا جائے یا نہیں پایا جائے، اس کا ظہور چھایا ہوا ہے. چاہے اسپیس، مکان، جگہ ہو یا نہ ہو، اس کا ظہور ہر جگہ ہے، مکمل ہے. تو یہ جو زمانہ اور یہ جو ہماری موجودگی ہے، یہ اس کے ظہور کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. دنیا میں جب بھی کوئی دوسری چیز ظاہر ہوگی تو پہلی چیز کو روکے گی. ہم روشنی کو دیکھیں کتنی لطیف ہے، ہر جگہ موجود ہے، مگر اس کے لیے بھی ہم رکاوٹ ہیں. یعنی جب ہم اس کے سامنے ہیں تو یہ پیچھے اب ہمارے نہیں جا سکتے. تو جہاں بھی دوسرا ظہور ہوگا وہ پہلے ظہور کو روکے گا، اور اپنا ٹائم اور اسپیس جب وہ لے گا تو دوسرے ظہور کے لیے وہ ٹائم اور اسپیس نہیں چھوڑے گا. تو اب جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ظاہر ہے اور ظہور عتم کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ٹائم و اسپیس ہمارا قائم ہے اور یہ اتنی بڑی کائنات، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر اس کا ظہور یہاں کیسے پہنچ رہا ہے؟ تو کیا ہماری موجودگی نے اس کی موجودگی کو روکا ہے یا اس کے ظہور کو؟ کہ اتنا اس نے پھر کمپرومائز کر کے ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر ہمیں قائم رکھا؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اس کا ظہور جب وہ یہ دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی ایسے ہی تھا، اور جب دنیا بن گئی اس وقت بھی ایسے ہی ہے. یعنی ظاہر وہ اس وقت بھی تھا اور ظاہر آج بھی. ہاں، اس نے ہمیں دکھانے کے لیے اپنے جلوے، اپنی شان، یہ دنیا بنائی اور ہمیں یہ مشاہدہ دیا، یہ مظاہر اس نے پیدا فرمائے ہمیں دکھانا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس ظہور میں، اپنے ظہور میں اس کائنات کا محتاج ہے. وہ محتاج نہیں ہے، اور نہ یہ کائنات اس کے ظہور کو کا پورا مظہر بننے کے لائق ہے. یعنی پوری شان ظہور اس کائنات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر ہمیں قیامت کے دن بھی اس کا ظہور پتہ چلے گا، جنت میں بھی پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا، جہاں یہ کائنات محدود کائنات نہیں ہوگی. تو بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اس کا ظہور یکساں ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہ واجب الوجود ہے. تو پھر یہ کائنات جب پیدا ہو گئی تو کیا اس نے اس کی کوئی جگہ لی، اس سے کوئی اسپیس لی ہے، اس سے کوئی ٹائم لیا ہے، کوئی بائے کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر اب دونوں کی نسبت کیا ہوگی کہ وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. تو حق تعالیٰ کے حوالے سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ بس جب وہ ایسا کامل ہے اور اس کا ظہور عتم ہے تو پھر وہی موجود ہے، اور یہ جو کچھ موجود ہے کائنات کی صورت میں یہ لا موجود ہے. یعنی یہ وجود وہمی ہے، یہ وجود حقیقی نہیں ہے. اس کو ہم وہم کہیں گے. یہ ہمیں صرف نظر آ رہا ہے یہ چیزیں. تو جناب یہ مسئلہ آ گیا
اب ہمارا اس طرح دین کے اس میں دائرے میں، اور ہمارے جو اہل دین ہیں متکلمین علماء اور صوفیہ، وہ اسی طرح اس کو ڈیفائن کرتے آئے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے آئے ہیں. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اہل فلسفہ اور اہل عقل ہمیشہ سے بحث کرتے آئے ہیں. یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ مسلمانوں نے شروع کی. مسلمانوں نے تو قرآن سے گائیڈ لائن لی ہے، اور یوں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں اس کو ایک روحانی اپروچ کے ساتھ سمجھا ہے، اور ایک حقیقت جو صحیح معنی میں پوری ایک حقیقت تھی اس کے ساتھ اس کو انہوں نے سمجھ کر حاصل کیا اور اس پر چلے ہیں وہ. لیکن جو فلسفے والے ہیں وہ اپنے اپنے جیسے ذہن سے، دماغ سے، یا اپنے اپنے تجربے سے جو کچھ انہوں نے سمجھا تو اس کی روشنی میں بیان کیا. اس میں ظاہر نقص بھی ہے، اس میں حقیقت تک رسائی بھی نہیں ہے، اور وہ پورا کوئی واضح ان کی فکر بھی نہیں ہے. اور پھر ان کا رد بھی ہوتا رہا. جیسے افلاطون نے کہا کہ کائنات جو یہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ کائنات دراصل اوریجنل کائنات نہیں ہے، یہ ایک اصل کائنات کا عکس ہے. جو ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، وہ ایک عالم مثال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کا عکس ہے. یہاں کی کوئی خوبصورتی، کوئی حسن، کوئی کمال حقیقی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اس حقیقی حسن کا جو اصل کائنات ہے اس کی ایک مثال بن کر آیا ہمارے سامنے بس. تو ہم اس پوری دنیا کو جب بھی دیکھیں کسی اعلیٰ حالت میں، کسی عمدہ مثال کی صورت میں، تو اس کو مثال ہی سمجھیں. کسی بھی اس کو کمال کی حالت میں جب ہم دیکھیں تو اس کو ایک مثال سمجھیں، اس کو حقیقت نہ سمجھیں. یہ افلاطون کا نظریہ. لیکن ارسطو نے آ کر اس کا رد کیا. ارسطو نے، ارسطوٹل نے کہا کہ نہیں، یہ کائنات حقیقی ہے اور کوئی اس کے اوپر بالا کائنات نہیں ہے، اور روح اور مادہ ایک ہی ہے. افلاطون کے نقطہ نظر سے روح ایک مثالی کائنات کی چیز تھی اور وہ ایک الگ دنیا تھی. افلاطون کا نظریہ ویسے مذہبی معتقدات کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے مذہب نے اس چیز کو پورا واضح کیا نا. پھر افلاطون کی طرح کائنات کو ایسے ترک کرنے کا بھی نہیں کہا کہ بھئی تم جوگی بن جاؤ. مذہب جو ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ کائنات چھوڑ کے بیٹھ جائیں. افلاطون اس طرف گیا اور بہت سے فلاسفر گئے. مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ کائنات حقیقی نہیں ہے. اور پھر ارسطو نے اس کو بالکل بدل دیا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ جو بات کی وہ یہ تھی کہ نہیں، یہ حقیقی ہے، اور اس کا جو علم ہے ہمیں ہماری اپنی عقل سے اور ہمارے تجربے سے حاصل ہو جاتا ہے. بس یہ جو ہمارا تجربہ ہے یہی لاسٹ ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے ہمیں کائنات کو سمجھانے کے لیے. تو یوں ارسطو کے ذریعے سے مادیت پرستی کی بنیاد پڑی ہے. یہاں سے مادیت پرستی شروع ہوتی ہے. جی ہاں، افلاطون نے روحانیت پرستی کو بنیاد بنایا اور ارسطو نے مادیت پرستی کو بنیاد. یوں فلاسفہ کے درمیان یہ ایک جھگڑا مسلسل جاری رہا. تو پھر ارسطو کا نظام فکر جب چھا گیا تو مغرب میں پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پہلا شخص آیا ہے اور جس کی آواز بہت دور تک گئی ہے اور آج تک اس کی صدائے بازگشت وہاں سنائی دیتی ہے، وہ ہے ڈیکارٹ. ڈیکارٹ جو ہے یہ پہلا شخص ہے مغربی دنیا میں جس نے کہ مغرب کو اس جدید دور کے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دکھایا اور دروازہ کھولا. تو ڈیکارٹ نے کیا کیا؟ ڈیکارٹ نے باقاعدہ ڈویلٹی کا تصور پیش کر دیا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں کہ حقیقت یہ ہے یا وہ ہے، یعنی افلاطون کی حقیقت ہے یا ارسطو کی حقیقت. وہ کہتا ہے دونوں ہی حقیقت ہیں. اس نے کہا وہ بھی ایک ریئلٹی ہے، یہ بھی ایک ریئلٹی، اور یہ اصل میں ڈویلٹی ہے، ڈویلزم، کہ یہاں پر ہم دونوں کو مانیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر کے دیکھیں، بالکل الگ الگ. جیسے پیچھے ملا کر دیکھا گیا، ہم ملا کے نہیں دیکھتے بلکہ دونوں کو، اور دونوں کی الگ الگ ڈائریکشن ہے. یہ ڈیکارٹ نے کر کے اس بات کی بنیاد رکھ دی کہ اگر آپ ادھر جاتے ہو تو ادھر آپ کا تعلق ختم، اور ادھر ہو تو ادھر سے تعلق، یعنی کہ ڈویلٹی میں بانٹ دیا. جسم اور روح کی ڈویلٹی میں بانٹ دیا، اور خلق و خالق کی ڈویلٹی میں بانٹ دیا، اور ظاہر و باطن کی ڈویلٹی میں بانٹ دیا. اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ مغرب نے آگے چل کر آہستہ آہستہ دین کو، مذہب کو، روح کو رخصتی کر دیا.
اور انہیں ایسی ساری چیزوں کو رخصت کر دیا کہ جو اس مادی کائنات سے ماورا تھے. اور اب جو موجودہ مغرب ہے وہ اسی طرح الحاد و بے دینی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا ہے. تو پھر سائنس کا دور آ گیا. پھر سائنس نے اور زیادہ ان کو اس یقین پر آمادہ کر دیا کہ بھئی جو کچھ ہے یہ مادی دنیا ہی ہے. تو بہرحال جی یہ سب ایک تاریخ ہے. مختصر سا میں نے ایک دو حوالوں سے بات کی ہے، ویسے تو بہت لمبی تاریخ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیا چیز ہے یا نہیں ہے. اس پر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے بڑی زبردست. اقبال کی نظم سنیے. علامہ اقبال چونکہ فلسفی تھے نا، تو ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آیا، اور ہر فلسفہ دان کو اور علم کی حقیقت کو پڑھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ان کو یہ مسئلہ ضرور پیش آئے گا. چنانچہ اقبال کہتے ہیں، حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد، حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد، یہ زمین یہ سہار یہ دشت، یہ زمین یہ دشت، یہ کوثار یہ چرخ کبود. یہ سب بتا دیا. دنیا زمین ہے، دشت ہے، کوثار یعنی پہاڑی سلسلے، اور چرخ کبود یعنی آسمان، نیلگوں آسمان. تو یہ زمین یہ دشت یہ کوثار یہ چرخ کبود. اب سنیے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، کیا خبر تیری دنیا کا وجود ہے یا نہیں ہے. یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیری یہ دنیا ہے یا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے خیالی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ. تو کیا خبر تیری دنیا کا وجود ہے یا نہیں ہے. آگے کہتے ہیں، مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ. اب ادھر گئے مرزا بیدل کی طرف. مرزا بیدل بہت بڑے شاعر تھے، بڑے عارف آدمی نے. اقبال بہت متاثر ہوئے ان سے، بلکہ ان کے بعد کا زمانہ سارا ہی ان کے مطلب اثرات سے لبریز ہے. تو کہتے ہیں، مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ، اہل حکمت پر رہی بہت مشکل جس کی کشود. یعنی کہ وہ گرہ جس کی کشود کھولنا اہل حکمت اور فلسفہ سے نہیں ہو سکا، تو مرزا بیدل نے اسے چٹکیوں میں کھول دیا. اب مرزا بیدل کا آخر میں شعر کوٹ کیا اور کہا کہ دل اگر می داشت وسعت بے نشان بود ان چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشان بود ان چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. کہتے ہیں مرزا بیدل کے بات ساری یہ ہے کہ ہے تو سب اسی کا ہی جلوہ بھائی، ہے تو وہی جو حقیقت ہے، اور جو واجب الوجود ہے وہی ہے، اسی کو ہونا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ جب وہ واجب الوجود ہے تو اپنے ہونے میں اس کی شان یہی ہونی چاہیے، اس کی شان کا تقاضا یہی ہے کہ بس وہی ہو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ کہ وہی تھا، لیکن یہ باہر دوسری دنیا یہ کیوں آ گئی، یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے. جب وہی تھا تو ہمیں وہ نظر آتا. تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں تنگی پیدا ہو گئی، آپ کے دل تنگ ہیں، اس کی معرفت کو پوری طرح جذب نہیں کر سکے. اس کی تجلیاں جو نازل ہوئیں، اس کے ظہور کی تجلیاں، اس کے ظہور کی شانیں جب ظاہر ہوئیں تو اسی ظہور سے یہ کائنات بنی. اس کی شان ظہور کی ایک تجلی اس کائنات پہ پڑی تو کائنات اس کی دلیل بن گئی. لیکن کائنات الگ سے کیوں نظر آ رہی ہے؟ جب اس کی تجلی ہے تو وہ نظر آنا چاہیے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو فرما رہے ہیں یہ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا، حالانکہ تجلی اسی کی ہے، کہ دل تنگ ہو گیا. جب دل تنگ ہو گیا تو وہ کائنات بن کر کے وہ چیز ظاہر میں آ گئی، وہ ہمیں باہر نظر آنا شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ نظر آتا ہے جو متجلی ہے، کائنات نظر آنا شروع ہو گئی. تو دل اگر می داشت وسعت، فرماتے ہیں دل اگر می داشت وسعت بے نشان بود ان چمن، دل اگر وسیع ہو جاتا تو یہ سارا چمن باہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب غائب ہو جاتا، یہ خود بخود غائب ہو جائے. پھر ہم حقیقت میں اس کو دیکھ لیتے. اگر دل وسیع ہوتا، اگر دل میں روشنی ہوتی، اگر دل میں کیپیسٹی ہوتی تو ہم اس کو دیکھتے، کائنات کو نہ دیکھتے. اب اس کی مثال دی، فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جو میں ہوتی ہے شراب،
وہ بوتل سے اپنے رنگ کے ساتھ باہر آ جاتی ہے. حالانکہ شراب بوتل میں ہے لیکن رنگ اس کا باہر آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رنگ جو ہے اس کے اندر سما نہیں سکا. بوتل محدود تھی, وہ صرف لیکوڈ فارم میں ایک چیز کو اپنے اندر جذب کر سکتی تھی, لیکن کلر کی صورت میں, رنگ کی صورت میں اور اس کے دوسرے لطیف جو آثار ہوتے ہیں اس کی صورت میں وہ شیشہ, وہ بوتل اس کو قید نہیں کر سکتی تھی. تو یہ گویا بوتل کی قید تھی. اب رنگ جو ہے وہ لطیف تھا, جب اس کی قید میں نہیں سما سکا باہر نکل گیا, تو رنگ باہر آ جاتا ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا ایویپوریشن ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے اوپر باہر نمودار ہو جاتے ہیں, حالانکہ پانی اندر تھا یا برف تھی, ٹھنڈی چیز, لیکن اس کا اثر یہ ایک ہوتا ہے لطیف, ایک قطروں کی صورت میں بوتل کے اوپر یا کسی برتن کی سطح پر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو باہر آیا, برتن جو اس کا ظرف نہیں بن سکا, برتن اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکا. تو اسی طرح حق نے جب تجلی فرمائی تو ہمارے دلوں کے جو برتن تھے یہ اس کا ظرف نہیں بنے, اس میں تنگی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ تجلی جو ہے وہ پوری طرح سما نہیں سکی اور وہ ہمیں پوری طرح دکھائی نہیں دیا. تو بس یہ جو اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے دل کی تنگی کی وجہ سے گویا اس کی تجلی کا ایک مظہر بن کے دنیا میں پھیل گیا ہے. یہ وہ مظہر ہے اس کا کہ جو تجلی کا مظہر بنا اور یہ ہمارے دلوں سے باہر نکل گیا. اگر ہمارے دل وسیع ہو جائیں تو یہ پوری کائنات خود بخود غائب ہو جائے گی اور ہمارا دل مجموعی طور پہ جس چیز کو دیکھے گا وہ صرف اس کی تجلی ہوگی. یہ ہے مرزا بے دل کی عقدہ کشائی. تو جناب یہ ہماری طرف سے یعنی اہل اسلام مسلمانوں کی طرف سے اس مسئلے کا حل نکلا ہے کہ ہم کائنات کو اس طرح لیتے ہیں. ورنہ فلسفے والوں نے جو کچھ کہا وہ میں نے بتایا کہ وہ چلے گئے دوسرے, اسی میں سوفسطائی بھی آتے ہیں, وہ سوفسطائیت میں چلے جاتے ہیں کہ جو کائنات کو مانتے نہیں ہیں, ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے, اور پھر وہ اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. اور آج پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں بھی یہ سوفسطائیت جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو گئی کہ آج کے دور میں جو پڑھا لکھا دور کہلاتا ہے, سائنٹیفک دور, کہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ جیسی ہم نے سمجھی ہیں ویسی ہے. ہم نے چیزوں کو جیسے سمجھ لیا چیزیں ویسی ہو گئیں. اگر ہم اپنی سمجھ بدل دیں, سمجھنے کا معیار بدل دیں تو چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ وہ اپنی لینگویج بدل دیں, اپنے لفظوں کے معنی بدل دیں اور اپنے فہم کو بدل دیں, انڈرسٹینڈنگ کو بدل دیں, تو ساری حقیقتیں بدل جائیں گی. یہ وہ کہتے ہیں. اسی لیے ان کے یہاں مرد و عورت اور جینڈر وغیرہ کی تقسیم کی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے خود مرد کا نام مرد رکھ دیا, عورت کا نام عورت رکھ دیا, اس کو الٹا کر دو, عورت کو مرد کہہ دو اور مرد کو عورت کہہ دو, سب بدل جائے گا. پھر جو مرد ہے وہ عورت ہو جائے گی, جو عورت ہے وہ مرد ہو جائے گا. یہاں تک چلے گئے. تو جب یہ ایسے عام مشاہدات میں اس طرح کی سوفسطائیت کا شکار ہیں تو پھر لفظ اور اس کے ورڈ اور میننگ کے حوالے سے کہاں سے پابند ہوں گے. اسی لیے ان کے یہاں کوئی لفظ کسی بھی معنی کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ کوئی معنی کسی لفظ کی جاگیر ہے, بلکہ لفظوں کو خالی کرو. ان کا یہ فلسفہ ہے کہ لفظوں کو خالی کرو اور اس کے اندر نئے معنی بھرتے چلے جاؤ, دنیا خود ہی بدل جائے گی, ساری حقیقتیں خود بدل. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے اور معلوم ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہمارا جو سارا کچھ اللہ کی ہدایت اور یہ وحی کا پیغام جو لفظوں پہ کھڑا ہے, یہ سب ان کے لیے بالکل ایک لایانی سی بات بن جاتی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے لفظ اللہ کو بھی اگر آپ خالی کر دو گے تو اللہ کی ذات ختم ہو جائے گی معاذ اللہ, اور پھر اس لفظ اللہ میں آپ جس کو چاہو ڈال دو. لفظ اللہ کو اس کے معنی سے میننگ سے خالی کر کے اس میں جس کو چاہو ڈال دو اور اسے اللہ سمجھ لو تو وہ اللہ ہو جائے گا معاذ اللہ. یہ اتنا بڑا یعنی کہ دھوکہ ہے دنیا کے ساتھ, اور یہ اتنی بڑی سوفسطائیت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو بھائی یہ سب دنیا کے حوالے سے بحث چلی ہے, مگر سب سے زیادہ معقول بات وہی ہے جو ہمارے صوفیہ نے, ہمارے متکلمین نے پیش کی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ متکلمین کی زبان میں بات کریں تو ہم اس کو عالم امکان مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک عالم امکان ہے, اور عالم امکان کا مطلب کیا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے دنیا مگر اس کے لیے وجود و عدم دونوں برابر ہیں, یعنی یہ حقیقی نہیں ہے.
اور اگر صوفیہ کے یہاں جائیں تو وہ اس کو اب حال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارا وہم ہے، دنیا موجود ہے مگر ایک وہم کے طور پر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں۔ اور بہرحال ان سب اہل اسلام کا ایک جو متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہل وہ موجود ہے، حقیقی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جتنی بحثیں سب دنیا کے ہی بارے میں ہوئی ہیں، تو یہ ہمارا کہنا۔ اور ملحد و بے دین طبقہ جو آیا ہے دنیا میں، اس کا کہنا وہ دوسری بات کے حوالے سے یہ خدا کی ذات میں بحث کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے۔ تو آج تک تو دنیا نے یہ بحث کی تھی کہ دنیا ہے یا نہیں ہے، لیکن ملحد و بے دین نے پہلی دفعہ یہ بحث کی کہ خدا بھی ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر انہوں نے خدا کے بارے میں یہ نظریات اپنے دنیا کو دینا شروع کر دیے۔ آگے دیکھیے جناب، اچھا یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو میری ثنا ہے، ثنا کہنا میرا، یہ لا ثنا ہے، یعنی یہ ترک ثنا ہے۔ تو دیکھو یہ صوفیاء کرام کے یہاں ذکر کی 3 حالتیں بتائی گئی ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلی حالت ذکر کی جو عام لوگوں کی ہے وہ ہے کہ ذکر بھی ہو، ذاکر بھی ہو اور مذکور بھی ہو۔ یہ 3 حالتیں، پہلی حالت یعنی تینوں موجود ہوں۔ اور دوسرے مرحلے میں جو اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کے اندر ذکر ہو اور مذکور ہو، ذاکر نہ رہے۔ ذاکر نہ رہے یعنی آدمی ذاکر جو ہے خود اپنے آپ کو سمجھے کہ اب میں ذکر میں فنا ہو گیا، اور یہ مرحلہ آتا ہے جب آدمی ذکر میں فنا ہو جائے تو ذاکر جو ہے وہ اپنے شہود سے اور اپنے احساس سے باہر نکل جاتا ہے۔ حقیقت میں تو موجود ہے لیکن شہود اور احساس کی بات، اپنے احساس میں باہر نکل۔ اب کیا رہ گیا؟ صرف ذکر اور مذکور۔ اور تیسرا مرحلہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر بھی نہ رہے، ذکر بھی نہ رہے، اور کیا رہ جائے؟ صرف مذکور، بس، یعنی وہی ذات۔ اب یہ آ گئے وہاں پہ موجود حقیقی پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے واجب الوجود ہونے کی شان سے یا اس کے ظہور عتم ہونے کی شان سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تو وہی جو بے دل نے کہا کہ دل اگر میداش وسعت، کہ دل اگر وسیع ہوگا تو یہاں تک پہنچ جاؤں، تو گویا ذاکر جب وسعت پاتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر صرف اور صرف حق کا مشاہدہ کرتا ہے، باقی کچھ نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو فنا میں دیکھتا ہے، ادب میں دیکھتا ہے۔ اسی فنا و عدم کے اندر بڑے بڑے صوفیاء ہمیشہ جانے کی تمنا کرتے رہے۔ مرزا بے دل کا ایک اور شعر ہے، عالم ہما یک جلوہ ذات احد است۔ بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں عالم ہما یک جلوہ ذات احد است، این جا نہ حیولہ نہ صورت نہ جسد است، کہ یہ سارا عالم جو ہے ایک ذات احد کا جلوہ ہے، بس یہاں نہ صورت ہے، نہ حیولہ ہے، نہ صورت ہے، نہ جسد ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ فلسفے کی اصطلاحات ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا چیزیں جس میں تبدیل ہو رہی ہیں مختلف، تو یہ حیولہ کہلاتا ہے، ایسا جسم جو چیزوں کو مختلف شکلوں میں ڈھال دے، یہ حیولہ ہے۔ تو یہاں کوئی ایسا میٹر مادہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ کوئی صورت ہے۔ اب صورت آ جائے گی، حیولہ کے بعد کیا آئے گی؟ صورت۔ اچھا پھر حیولہ اور صورت مل کے کیا بنیں گے؟ جسد۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، این جا نہ حیولہ نہ صورت نہ جسد است۔ تو اب اس کے بعد مسئلہ وہیں آ جاتا ہے، یہ کائنات کیا ہے؟ پھر اس کو پھر حل کرتے ہیں ایک اور مثال دے کر، فرماتے ہیں کہ کثرت آثار ان چشم و کردن است۔ کہتے ہیں یہ جو باہر ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنی ساری کائنات اور اتنے آثار، یہ ہماری آنکھوں نے ہمارے لیے کھولے ہوئے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب ہماری آنکھ کے دروازے سے اصل میں یہ نظر آنا شروع ہوئے، آنکھ کھلی ہے تو یہ سب دکھ رہا ہے۔ کثرت آثار ان چشم و کردن است، این صفر چون محو شد ہمان یک عدد است۔ فرماتے ہیں یہ آنکھ ایک صفر کی طرح ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ ایک کا جو عدد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے نا، ایک ہے، وہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، تو وہ ایک ہے۔ اب باقی سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، وہی موجود ہے پہلے شعر میں جو۔ اب یہ جو ہمیں نظر آیا یہ کائنات، کہہ رہے ہیں یہ دراصل ہماری آنکھ جو صفر کی طرح ہے نا، یہ اس ایک کے اوپر اضافہ ہے، یہ صفر لگتا جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو یوں ایک کے ساتھ ایک صفر لگا تو 10 ہو گیا، 2 صفر لگے تو 100 ہو گیا، پھر 3 لگے تو 1000 ہو گیا، اس طرح یہ پھر 10,000، پھر لاکھ، پھر 10 لاکھ۔ یہ صفر جو آنکھ ہے نا ہماری، یہ چونکہ ظاہر میں کھل رہی ہے اس لیے یہ کائنات نظر آ رہی ہے،
بات وہیں چلی گئی کہ ہمارا دل جب تنگ ہو گیا تو آنکھ کھل گئی، اور وہ تجلی جو ہمارے دل میں سما جانی چاہیے تھی وہ آنکھ کا مشاہدہ بن گئی۔ اگر دل وسعت پا جاتا تو یہ آنکھ کا صفر، یعنی آنکھ بند ہو جاتی، اور جب آنکھ بند ہو جاتی تو صفر بند ہو جاتے، اور صفر بند ہو جاتے تو ایک کے اوپر کوئی اضافہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ صفر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو لہذا پھر وہ ایک ہی رہ جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں اصل میں یہ آنکھ کا قصور ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب مرزا عبد القادر بیدل نے جو بڑی خوبصورتی سے گویا ریاضی کے مسئلے کے ساتھ بھی یہ حل کر دیا، اور بڑی زبردست مثال دے دی۔ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہماری نظر سے تو نہیں گزری کہیں، تو یہ ان کا کمال ہے۔